الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. ہماری گفتگو معراج کے سفر کے بارے میں چل رہی تھی. معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے میں شراب تھی اور دوسرے پیالے میں دودھ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے پیالے کو لے لیا اور آپ نے دودھ نوش فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ آپ نے فطرت کے مطابق چیز کو اختیار کیا. اگر آپ شراب کو لیتے تو آپ کی اکثر امت گمراہ ہو جاتی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور اس کو نوش فرمایا. اب یہ تو اوپر کے حالات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چیز یہ بھی لکھی ہوئی دیکھی عرش پر کہ جو کوئی آدمی صدقہ دے گا، صدقے کے معاملے میں 1 کے بدلے میں 10 گنا ثواب ملے گا. آپ 1 روپیہ صدقہ دیں گے تو 10 روپے صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دے گا اس کو 18 گنا ثواب ملے گا، 10 اور اوپر 8. یعنی قرض دینے کا ثواب صدقہ دینے کے ثواب سے بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ آدمی قرض کب مانگتا ہے؟ جب اس کو انتہائی ضرورت ہوتی ہے تب. اب انتہائی ضرورت کے وقت کسی نے قرضہ مانگا اور آپ نے دے دیا تو جتنی زیادہ ضرورت کا موقع ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب زیادہ دیتے ہیں. اس لیے قرض میں 18 گنا ثواب. اور ویسے بھی آخرت میں اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو کوئی 1 نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا. تو قرض میں 18 گنا یہ بڑھا دیا. اب 18 کی بجائے 20 پورے کیوں نہیں، 2 کیوں کم کر دیے گئے؟ علماء اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ قرض جو دیا ہے وہ تو واپس بھی ملے گا، اس لیے 2 کم ہو گئے. ورنہ خلاصہ یہ کہ صدقے کے مقابلے میں قرض دینے کا ثواب زیادہ ہے. اگر کوئی ضرورت مند ہو تو قرض دینا چاہیے، اور ضرورت کے موقع پر انسان قرض لے بھی سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے، صحابہ کرام بھی قرض لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے. لیکن چونکہ آج کل ماحول ایسا ہے، پہلے ایک زمانہ تھا کہ قرض لینے والے کو ٹینشن رہتا تھا کہ وقت پر مجھے پیسے ادا کرنے ہیں. آج کے دور میں قرض دینے والے کو ٹینشن رہتا ہے کہ وقت پر پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. اس لیے ثواب اگرچہ زیادہ ہے لیکن لوگ پھر اس معاملے میں تیار ہوتے نہیں ہیں. لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضور نے دونوں طرف بیلنس کیا. ایک تو امت کو سادگی سکھائی کہ جہاں تک بہت زیادہ ضرورت نہ ہو قرض لے ہی نہیں. بہت ساری روایتیں اس کے بارے میں وارد ہوئی کہ آپ نے قرض لیا ہے تو پھر قرض خواہ سے آپ کو چھپ کر رہنا پڑے گا. وقت اوور ہو گیا، ٹائم ہو گیا تو آپ کو چھپنا پڑے گا. راتوں کی نیند آپ کی حرام ہو جائے گی، دن میں پریشانی کا سبب بنے گا، رسوائی کا ذریعہ بنے گا. اس لیے قرض لینا ہی نہیں چاہیے، اور اگر لے تو وقت پر ادا کر دیں. بندوبست ہو جانے کے باوجود اگر کوئی وقت پر قرض ادا نہیں کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے. مالدار آدمی کا یعنی قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو چکا، اس کے باوجود وقت پر قرض کا ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے. اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آدمی کو گھیرے گا. ظالم کو جو سزائیں ملے گی، انتظام ہونے کے باوجود قرض ادا نہ کرنے والے کو بھی ظلم کی سزا ملے گی. اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے والوں کو بھی ترغیب دی
کہ دیکھیے آپ نے قرض دیا ہے لیکن سامنے والے کی پوزیشن کی رعایت بھی رکھنا۔ پھر آپ نے فضیلت بیان فرمائی کہ جس نے قرض دار کو مہلت دی، جتنے دنوں کی مہلت دے گا اتنے دن جتنا قرض دیا ہے اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سے کسی نے 5,000 روپے قرض کے لیے، اب آپ سے وعدہ ہوا تھا 10 دنوں کا، 10 دن ہو گئے لیکن اس نے آپ کو قرض لوٹایا نہیں۔ اب اوپر دن چل رہے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی اور 5 دن دیتا ہوں، اور مہلت دیتا ہوں، اور 10 دن دیتا ہوں مہلت۔ تو آپ نے جو اوپر 5-10 دن مہلت دی، روزانہ آپ کو 5,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ جتنا قرض دیا اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ خیر، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا ہوا پایا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ختم ہوا، پھر وہی براق پر سوار ہو کر آپ مکۃ المکرمہ میں واپس آئے، اور آئے کہاں؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، جہاں سے شروعات ہوئی تھی وہاں واپس آئے۔ واپس ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا کہ مجھے یہاں سے پہلے حرم میں لے جایا گیا، مسجد حرام میں مکہ میں، وہاں سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر 7 آسمانوں کی سیر ہوئی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہین تھی۔ ام ہانی ابو طالب کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، حضور کی چچا زاد بہن۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ دیکھیے آپ نے جو بات بیان فرمائی وہ تو صحیح ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ یہ بات مکہ والوں کے سامنے مت بیان کرنا، کیونکہ وہ لوگ پہلے سے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ایک اور موقع ان کو مل جائے گا، کیونکہ یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں۔ اور اگر آپ نے یہ واقعہ مکہ والوں کے بیچ میں بیان کیا تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ پھر مرتد ہو جائیں گے، یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے پاس سے کھڑے ہو گئے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ام ہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی کہ آپ مت بتائیے اللہ کے واسطے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھینچ لی اور جھٹک کر نکل گئے باہر، اور کہاں آئے؟ مسجد حرام میں، بیت اللہ کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، سب بڑے بڑے سردار۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا بھی چاہتے تھے کیونکہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی اور حضور کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ ان کو معلوم ہو جائے، لیکن دوسری طرف حضور کو یہ ڈر ستا رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، میری بات کو مانیں گے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تذبذب میں تھے کہ کس طرح بتائیں کہ نہ بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس ایک جگہ پر بیٹھ گئے، آپ پریشان حال تھے۔ ادھر وہ جو سرداروں کی مجلس تھی وہ ختم ہوئی، وہاں سے ابو جہل آ رہا تھا، یہ تو بڑا پکا دشمن حضور کا، اس امت کا سب سے بڑا متکبر آدمی، جیسا کہ ہم نے کل سنا۔ اس نے حضور کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر وہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو حضور نے کتنی پریشانیاں برداشت کی، آپ اندازہ لگائیں، اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر سوچیں کہ کیسی پوزیشن ہوگی۔ ابو جہل حضور کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مذاق میں کیا کہہ رہا ہے کہ کہیں کچھ نوا لائے، بہت شانتی سے بیٹھے، کہیں نوا چنی لائے پھر، کیونکہ حضور نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ لوگ حضور کو جھوٹا کہہ رہے تھے، تو کہتے کہ کچھ نوا چنی دوسرا کہیں لائے نوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اب کیا لائے پھر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کو تو جو چاہیے تھا مل گیا، ابو جہل کو ایک دم کود پڑا، جوش میں آ گیا، اوہ کیا کہہ رہے ہو محمد، لیکن بڑا شاطر تھا، اس نے اسی وقت چلانا شروع نہیں کیا اور حضور کو جھٹلانا شروع نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا کہ ایک منٹ رک جاؤ، یہ بات جو تم مجھے کہہ رہے ہو میں وہ سب کو بلا کر لاؤں، ان کے سامنے بھی کہو گے نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس آوے سب کو لے کر اور حضور نہ کہہ دے کہ میں نے کہا ایسا کہا۔
اس کو ایسا ڈر ستا رہا تھا. حضور نے کہا میں سب کے سامنے کہوں گا، علی الاعلان کہوں گا. ایسا ہی واقعہ پیش آیا. کہا کہ رکو. یہ جلدی سے گیا اور دوسرے سب سرداروں کو بلا کر لایا کہ دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں. سب آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا واقعہ ریپیٹ کیا کہ رات کو مجھے یہاں سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، وہاں میں نے نماز پڑھی، انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، اور پھر میں ساتوں آسمانوں، جنت اور دوزخ تک جا کر آیا. پھر تو کیا چاہیے تھا؟ وہ سب لوگ ایک دم جوش میں آ گئے، مشرکین مکہ، اور جوش میں سیٹیاں بجانے لگے کہ واہ بھائی واہ، کیا کہنا، اتنا بڑا جھوٹ، کیا کہنا. سیٹیاں بجانے لگے، تالیاں پیٹنے لگے، اور دو چار تو اٹھ کر حضور کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے. اب کیسا مذاق اڑایا گیا آپ کا، وہ سوچے ذرا. واہ بھائی واہ، کیا کہہ رہے ہیں. راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ، مکہ اور مسجد اقصیٰ کے درمیان یعنی ملک شام کے درمیان 40 دنوں کے سفر کا فاصلہ تھا ان کے زمانے میں، کہ گھوڑے پر سوار ہو کر یا اونٹ پر سوار ہو کر آدمی چلے تو 40 دن میں وہاں پہنچے. آپ راتوں رات جا کے آئے. مشرکین مکہ میں ایک آدمی تھا مطعم بن عدی کر کے، اس نے کہا کہ محمد آج تلک تو آپ جھوٹ بولتے آئے ہیں، وہ اتنا زیادہ سخت نہیں تھا، لیکن آج تو آپ نے بالکل حد کر دی جھوٹ میں. ہمارے اونٹ رات دن ادھر سفر کرتے ہیں، ہمارے اونٹ تھک جاتے ہیں، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ چڑھنے پڑتے، اترنے پڑتے، کئی کئی دن ہمارے نکل جاتے، اور تم کہتے ہو کہ راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا. اس سے بڑا تو جھوٹ ہم نے کبھی نہیں سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مانو یا نہ مانو، واقعہ یہی ہے. مشرکین مکہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، واقعہ یہی ہے تو تھوڑی تحقیق بھی کر لیتے ہیں. اچھا چلو تم مسجد اقصیٰ گئے تھے؟ کہا ہاں. مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ حضور نے کہا کہ بتا دوں گا. اب حضور کو تھوڑی معلوم تھا کہ وہ سب پوچھیں گے کہ مسجد اقصیٰ کی کتنی کھڑکیاں تھیں، مصلی کیسا تھا، کتنے نمازی اندازاً وہاں نماز پڑھتے ہوں گے. وہ سب تو حضور نے سوچا بھی نہیں تھا. اب یہ لوگ پوچھنے لگے، پوری جماعت مل کے، چلو مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی تھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کیونکہ حضور وہاں نماز تو پڑھ کے آئے، لیکن یہ سب گننے تھوڑی کوئی رہتا ہے. ابھی ہم کو معلوم نہیں ہوگا کہ مرکز پر وہ نل کتنے ہیں وضو خانے پر، سب آدمی ایسا تھوڑی گنتا ہے. حضور پریشان ہو گئے. حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام کے پر کے اوپر، ان کے تو 600 پر تھے جیسا کہ ہم نے کل سنا، ان کے پر کے اوپر اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کا پورا نقشہ بتا دیا. اب حضور سامنے دیکھ رہے ہیں اور ان کو بتا رہے کہ اتنی کھڑکیاں تھیں، مصلی ایسا ہے، تقریباً اتنے آدمی وہاں نماز پڑھتے ہیں. وہ لوگ مکہ والے سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ ان کا وہاں سے قافلہ آتا جاتا رہتا تھا، ملک شام جانا ہوتا تھا، سیریا جانا ہوتا تھا، تو وہ لوگ مسجد اقصیٰ سے بھی واقف تھے. وہ لوگ ہکا بکا رہ گئے کہ یہ نشانیاں تو کھری بتا رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پوچھنے لگے کہ کوئی اور نشانی؟ کہا کہ ہاں، جاتے وقت ایک قافلے سے میری ملاقات ہوئی. حضور نے فرمایا وہ قافلوں والوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، میں نے ان کو تلاش کر کے بتایا کہ تمہارا اونٹ یہاں ہے. پھر واپسی پر جب میں آیا معراج سے، تو وہ قافلہ فلاں وادی میں سویا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا. ان کے قافلے کے ساتھ ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا. حضور نے کہا کہ مجھے پانی پینے کی ضرورت تھی. میں نے وہ برتن کھولا اور اس میں سے پانی پیا، اور پہلے جیسے دھکا ہوا تھا ویسے اس کو دھانک دیا. اب یہاں ایک سوال علماء نے یہ کھڑا کیا کہ بغیر پوچھے پانی کیسے پی لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عربوں کے وہاں پانی ہے، دودھ ہے، ایسی چیزوں کا کوئی حساب نہیں ہوتا تھا. عربوں کے بارے میں تو ہم صرف یہی جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں صرف برائیاں ہی ان کے اندر تھیں، لیکن بات ایسی نہیں ہے، بہت ساری خوبیاں بھی ان کے اندر تھیں. ان کی مہمان نوازی بھی مشہور تھی. تو ان کے زمانے میں کوئی بھی آدمی آ کر ان کے جانور کو دوہ کر دودھ نکال کر دودھ پی لے، کوئی پوچھتا نہیں تھا. پانی کی ضرورت ہو پانی پی لے، کوئی پوچھتا نہیں تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر مشرکین مکہ نے پوچھا چلو ٹھیک ہے، یہ تو دوسرے قافلے کی بات ہے، ہمارا قافلہ ملک شام کے لیے گیا ہے تجارت کے لیے، اس کی پوزیشن بتا دو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ قافلہ اب لوٹنے والا ہے. ان سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی. اور پہلا جو قافلہ تھا جس کے بارے میں نے بتایا کہ حضور نے پانی پیا تھا، وہ قافلہ صبح ہوتے ہی مقام تنعیم پر پہنچ چکا ہے، مدینہ کے قریب. صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہارے سامنے ظاہر ہوگا، یعنی جیسے سورج نکلے گا تمہیں نظر آئے گا. اچھا، اس قافلے کی ایک نشانی اور بتا دیتا ہوں کہ اس قافلے میں سب سے آگے مٹیالے رنگ والا ایک اونٹ ہوگا، مٹیالے رنگ کا، مٹی کلر کا، اور اس کے اوپر 2 بوریے باندھے ہیں، 2 کوٹلے باندھے ہیں، ایک سفید رنگ کا ہے، ایک کالے رنگ کا ہے. تم چاہو تو اس کو دیکھ لینا. اب یہ ایک ایسی نشانی تھی جو یہ لوگ خود مشاہدہ کر سکتے تھے. اب سارے مشرکین بھاگے مکہ سے باہر کہ ہم دیکھیں کہ وہ قافلہ آتا ہے کہ نہیں آتا. چنانچہ حضور نے جیسا بتایا تھا ویسا ہی انہوں نے قافلے کو سامنے دیکھا، اور جس اونٹ کے بارے میں حضور نے پیشین گوئی کی تھی وہی اونٹ سامنے آیا. مشرکین مکہ حیران رہ گئے. قافلہ والوں کے پاس پہنچے اور ان سے تحقیق کی کہ رات کو برتن میں کچھ پانی وغیرہ تم نے ڈھانک کے رکھا تھا فلاں جگہ پر. قافلہ والوں نے کہا ہاں. کہا کہ وہ پانی تھا پھر صبح میں تم نے دیکھا تو؟ قافلہ والوں نے کہا پانی نہیں تھا، کوئی پی کر چلا گیا. اب مکہ والے حیران. مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو تمام چیزیں بتائیں. ان سب چیزوں کے باوجود، نشانیاں واضح ہو جانے کے باوجود، مشرکین مکہ نے ان باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا. تعجب تو کرتے رہے اور حضور کی گواہی بھی دیتے رہے کہ ہاں مسجد اقصیٰ میں ایسا ہی ہے، تصدیق کرتے رہے، لیکن مانا نہیں. پھر ابو جہل دوڑے ہوئے کہاں گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہت پکے دوست تھے، حضور کی ہر بات کو مانتے تھے. حضرت ابو بکر کے پاس جا کر ابو جہل نے کہا کہ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ راتوں رات مکہ سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر وہاں سے اوپر تک گیا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا، تو ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن صدیق اکبر بھی تو صدیق اکبر تھے، صدیق کا لقب ایسے ہی نہیں ملا. انہوں نے جواب دیا کہ پہلے یہ بتاؤ یہ کہا کس نے؟ ہمارے جیسا نہیں کہ نہیں ہے ایسا تو نہیں ہو. بات پوری سنی. کہا کہ بات کس نے کہی؟ ابو جہل نے کہا تمہارے دوست نے، محمد نے. ابو جہل کو یقین تھا کہ ابو بکر بھی جھٹلا دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ، وہ کہتے ہیں تو ایسا ہوا ہے، اور تم تو اس پر تعجب کرتے ہو. میں تو اس سے آگے بڑھ کر ایک بات پر یقین کرتا ہوں کہ محمد کے پاس پلک جھپکنے میں آسمان سے فرشتہ آتا ہے وحی لے کر. میں تو اس کو بھی مانتا ہوں. تم مسجد اقصیٰ جانے میں کون سی تعجب کی بات دیکھتے ہو کہ تعجب کر رہے ہو؟ میں تو اس سے زیادہ وحی کو بھی مانتا ہوں. یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق اکبر پڑا. خیر یہ پورا واقعہ مکہ والوں کے سامنے پھر پیش کیا گیا، اور ہوا بھی ایسا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد نئے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے ان کو یہ واقعہ ہضم نہیں ہوا اور وہ لوگ مرتد ہو گئے. اچھا، حضور نے یہ بھی ان سے کہا مشرکین مکہ سے کہ میں نے آسمانوں کا بھی سفر کیا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، موسیٰ کو بھی دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا. تو مطعم بن عدی جو تھا اس نے کہا کہ اچھا چلو عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا وہ بتا دو، ان کی شکل و صورت کیسی تھی وہ بھی بتا دو ذرا. حضور کو دیکھ کر آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، ان کا کئی قد بہت لمبا بھی نہیں تھا اور بہت تھنگنا بھی نہیں تھا، میڈیم قد تھا، میانہ قد، درمیانی قد کے تھے. جہاں تک ان کے رنگ کی بات ہے تو وہ سفید رنگ تھا اور سرخی مائل. بعض علاقوں میں لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو سرخ معلوم ہوتے ہیں، لال معلوم ہوتے ہیں. کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ ایسا تھا، اور ان کے جو بال ہیں وہ پیچیدہ تھے، گھنگریالے، وہ مڑے ہوئے بال آتے ہیں نا بعض لوگوں کے، ایسے بال تھے. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام تھوڑے موٹے تھے اور ان کا رنگ جو ہے، کلر جو ہے وہ میٹیالہ رنگ تھا، گندمی رنگ جیسا ہمارا ہے، انسانوں کا عام طور پر ہوتا ہے، ان کا رنگ ایسا تھا. ان کی آنکھیں گہری تھیں اور تیز تھی، ان کے ہونٹ تھوڑے ابڑے ہوئے تھے، بڑے تھے، دانت بالکل سیدھے تھے،
مسورے ایک دم گوشت والے تھے اور ان کے بال بہت زیادہ بال والے تھے، گھنے بال والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا دیکھا، یعنی اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام میرے مشابہ۔ یہ تمام نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے بیان کی۔ خیر وہ تو پھر بھی مذاق اڑاتے رہے۔ اب یہ معراج کے واقعے کے بارے میں آج کے جو فلوسوفر لوگ ہیں، ویگنانک لوگ ہیں، ان کو بھی کچھ باتیں ہضم نہیں ہوتی۔ ان کے بھی 2-3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو آسمانوں میں لے جایا گیا، اب اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ کو لے جایا گیا تو آسمان کو پھاڑنا بھی تو پڑا ہوگا اندر جانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو پھاڑنا توڑنا ایک کام کے لیے، یہ کیسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آسمان کو پھاڑا جائے۔ ہم ان سے سوال کرتے سامنے کہ پہلے تم یہ ثابت کر کے بتاؤ کہ پھاڑا نہیں جا سکتا آسمان کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو پھاڑا نہ جا سکتا ہو؟ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑ پھینک دیں گے، توڑ پھوڑ رکھ دیں گے، آسمان پھٹ نہیں سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اصل جواب یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آسمان کو پھاڑ کر نہیں لے جائے گئے، بلکہ ہر آسمان کے دروازے ہیں، ہر آسمان کے دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر باقاعدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اجازت لی تھی، تو آپ کا یہ سوال مناسب نہیں ہے۔ دوسرا ایک اعتراض اور سوال یہ ہے فلاسفر لوگوں کا، ویگنانک لوگوں کا، کہ دیکھو یہ جو فضا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کا جو حصہ ہے، وہاں ایک لیول تک تو ہوا ہے کہ آدمی سانس لے سکتا ہے، لیکن ایک سطح پر اوپر جانے کے بعد خلا ہے، خالی جگہ، وہاں آدمی سانس نہیں لے سکتا۔ اب جب سانس نہیں لے سکتا تو کوئی بھی جاندار وہاں زندہ رہ سکتا نہیں۔ اب معراج میں حضور ایسے علاقوں پر سے بھی گزرے کہ جہاں سانس لینے کے واسطے ہوا نہیں تھی، تو پھر حضور زندہ کیسے رہے؟ آکسیجن ہی نہیں تھا تو حضور زندہ کیسے رہے؟ اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ تمہاری بات اپنی جگہ برابر ہے کہ بعضی علاقے اوپر ایسے ہیں جہاں آدمی سانس نہیں لے سکتا، آکسیجن نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے کہ حضور وہاں ٹھہرے تھوڑی ہیں، حضور تو وہاں سے گزر گئے، اور یہ تو چند سیکنڈوں میں کام ہو گیا۔ ہم بھی تو 5-10 سیکنڈ اپنی سانس روک سکتے ہیں، 5-10 سیکنڈ آدمی بغیر سانس لیے بھی رہ سکتا ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ ایک اور سوال کہ بعض اوپر کی سطح میں بعض حصے اور علاقے ایسے ہیں جس میں آدمی جاوے تو جل جاوے، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ کہا کہ اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں، کیونکہ حضور تو وہاں سے فٹافٹ گزر گئے ہیں، وہاں رکے تھوڑی ہیں۔ بھائی آگ جلتی ہو تو آدمی یوں کر کے ہاتھ تو گزار ہی سکتا ہے نا، آگ کے بیچ میں سے بھی جلتا ہو اس کے بیچ میں سے یوں ہاتھ تو گزار سکتا، ہاں اس پر رکھے گا تو جلے گا، لیکن گزر جانا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور رکے تھوڑی ہیں، حضور تو فٹافٹ گزر گئے ہیں، کیونکہ پورا واقعہ تھوڑی منٹوں کے اندر پورا ہو گیا ہے۔ آسمانوں کا سفر، زمین کا سفر، سب کچھ تھوڑی منٹوں کے اندر پورا ہو گیا، لہذا کوئی بھی اعتراض معقول نہیں ہے۔ ہر اعتراض کا علماء کرام نے، مفسرین اور محدثین نے معقول جواب دیا ہے۔ اب یہ سفر کتنی دیر کا تھا؟ رات کو ہی شروع ہوا تھا اور رات کو ہی ختم ہو گیا تھا، بالکل مختصر وقت کے اندر اللہ رب العزت نے سفر کروایا۔ اب ان کو پھر ایک سوال یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر اتنے تھوڑے سے وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ حضور جب گئے واپس آئے تو جو چیز جیسی تھی اسی پوزیشن میں تھی، ذرا برابر بدلاؤ نہیں آیا تھا، یہ تو کیسے ممکن ہے؟ اتنا لمبا سفر اور ادھر کوئی چیز بدلی بھی نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا تو دنیا کا نظام روک دیا، ہر چیز کو اپنی جگہ پر روک دیا، اور اللہ کے لیے کون سی مشکل چیز ہے؟ ارے کوئی بڑا منسٹر اور بڑا نیتا آنے جانے کو ہوتا ہے راستوں پر تو لوگوں کو روک دیا جاتا ہے، راستے خالی کروا دیے جاتے ہیں۔ جب دنیاوی آفیسروں کے لیے سسٹم ہے تو یہاں تو حبیب اپنے محبوب سے ملنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر دنیا کا نظام روک دیا، اس لیے جس پوزیشن میں گئے تھے آئے اس وقت وہی پوزیشن تھی، اور جیسے ہی آئے اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا۔
یہ پورا سفر خلاف عادت، جو بھی سنے تعجب میں مبتلا ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، اللہ کا شکر ہے اور ہمیں پورا یقین ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ معراج کے واقعے کے دو سلسلے ہیں، ایک تو مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ جس کو ہم اسراء کہتے ہیں، رات کے وقت چلنا، یہ زمینی سفر، اس کا ثبوت تو قرآن میں ہے، 15ویں سپارے میں جو ہم روزانہ 4-5 دن سے آیت پڑھ رہے ہیں اس سے ثابت ہے۔ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ اس سفر کا، مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کا انکار کرنے والا کافر، اور اس کے اوپر کا جو سفر ہے وہ حدیثوں سے ثابت ہے، متواتر حدیثیں اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، 20 سے 25 صحابہ کرام سے روایتیں مروی ہیں۔ اس کا انکار کرنے والا فاسق ہو جائے گا۔ قرآن کی بات کا انکار کرے وہ کافر، اور حدیث کی بات کا انکار کرے وہ فاسق سمجھا جائے گا۔ خیر، کوئی بھی اعتراض ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف توجہ کی جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تحفہ لے کر آئے تھے نمازوں کا، پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ نماز سکھانے کے لیے۔ صرف نماز فرض نہیں کر دی، اللہ رب العزت نے سکھانے کے واسطے جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دنوں تک دنیا میں رہے ہیں۔ ظہر کی نماز سے امامت شروع کروائی ہے، پہلے دن تمام نمازیں اول وقت میں پڑھائی، جیسے ہی وقت ہوتا حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز پڑھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور نے جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے 5 نمازیں پڑھی، اور دوسرے دن تمام نمازیں آخری وقت میں پڑھائی، پہلے دن شروع وقت میں، دوسرے دن آخری وقت میں، اور پھر جاتے وقت کہا کہ یہ آپ کی امت کی نمازوں کے اوقات ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر عصر کی اذان 4 سوا 4 کو بھی ہو جاتی ہے اول وقت میں، اور ہمارے یہاں 5 سوا 5 کے بعد ہوتی ہے۔ نمازوں کے اوقات بھی اللہ رب العزت نے بتلائے ہیں، اور وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اور حضور کو پریکٹیکلی طور پر پڑھا کر بتا گئے ہیں۔ اس لیے نماز کے اوقات بھی سیکھنے والی ایک چیز ہے۔ اب معراج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ تو اس کے بارے میں، جیسا پہلے دن ہم نے معراج کا بیک گراؤنڈ پڑھا تھا، سنا تھا کہ معراج کے پہلے کے واقعات کیا تھے، ان واقعات اور حالات کے ساتھ آج امت مسلمہ اپنے حالات کو موازنہ کرے، کمپیئر کرے، اس کے بعد نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ معراج سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آج کے دور میں اس امت کو ستایا جا رہا ہے ہر اعتبار سے۔ معراج سے پہلے حضور کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں ہمارا بھی بائیکاٹ ہو رہا ہے، باقاعدہ پوسٹر لگتے ہیں کہ مسلمان بیچنے والا ویپاری اس گلی میں داخل نہ ہو، ان کے پاس سے کپڑے نہ خریدیں، یہ نہ خریدیں، یہ بھی ہمارا بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکا۔ پھر حضور کو جھٹلایا گیا۔ آج ایمانی لائن کی جتنی باتیں ہیں ان میں شک شبہ ڈالنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے اسلامی احکام کے بارے میں، کہ حجاب یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں ہی ہے۔ اب یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ بات وہ لوگ بتاتے ہیں جن کو پیشاب کے بعد پانی کیسے لینا وہ نہیں آتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ حجاب کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے، طلاق کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے۔ جب قرآن میں نہیں ہے تو مسلمان لائے کہاں سے، ہمارے پاس آیا کہاں سے؟ تو آج بھی کوشش یہ ہے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں، شریعت کے جتنے احکام ہیں، اس کے بارے میں ہمیں شک اور شبے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے آج کے حالات بھی کچھ کم خطرناک نہیں ہیں، لیکن ایسے وقت میں حضور نے اپنے زمانے میں کیا کیا تھا کہ حضور لگاتار دین کی محنت میں لگے رہے، تو اللہ رب العزت کی مدد آئی، اور وہ لوگ آپ کو گرانا چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو عرش تک اٹھایا۔ اگر یہ امت آج کے دور میں اپنے مشن میں لگی رہے کہ ہمارا مشن اور ہمارا کام دین کی دعوت پہنچانا ہے، اگر ہم اس میں 100% لگے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اس امت کو اٹھائے گا۔ معراج ہمیں یہ سبق دے رہے، اور جس وقت یہ حالات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے صبر کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے ہوئے تھے اور اپنی محنت اور مشن پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ہمیں بھی آج کے دور میں پوری جوش کے ساتھ اپنے ایمان پر، اپنے مشن پر جمے رہنے کی ضرورت ہے۔ ذرہ برابر ہمارے قدم لڑکھڑانے نہ پائے، نہ ڈگمگائے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ صحابہ کرام پر حالات آئے، ان کو بھی لوگ ڈراتے تھے، باقاعدہ صحابہ کرام کی جماعت جہاں بیٹھتی وہاں لوگ آتے اور کیا کہتے، منافقین کہ وہ مکہ والے آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، سب ایک ہو گئے۔
وہ فلاں جگہ والے بھی ہیں نا آپ کے خلاف ہے، وہ اور مکہ والے مل گئے ہیں، فلاں جگہ والے بھی اور وہ مکہ والے بھی اور وہ بھی مل گئے ہیں، آپ ان سے ڈرو۔ اس وقت مسلمان کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پوری دنیا چاہے ہمارے خلاف ایک ہو جائے لیکن ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ۔ آج بھی ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا چاہے ہمارے خلاف ہو جائے لیکن ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ جب سے اسلام ہے تب سے ہمیں مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن آج تک کوئی مٹا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہر کچے پکے مکان میں کلمہ طیبہ داخل ہو کر رہے گا، لیکن کمی ہماری طرف سے ہے کہ جیسی محنت ہونی چاہیے ویسی ہم کر نہیں رہے۔ ہم اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے بہت پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہمارے اعمال بھی خراب ہو چکے ہیں اور اخلاق تو بے انتہا خراب ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس لائن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آگے بھی کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت کا تو اعلیٰ اعلان، یہ اعلان ہے قیامت تک کے لیے ہے قرآن میں کہ تم صحیح معنوں میں مومن بن کر رہو گے تو تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کیپٹن بن کے رہو گے، تمہارا بول بالا ہوگا، تم ہی اوپر رہو گے، لیکن صحیح معنوں میں مومن بن کر رہو گے تو معراج کے واقعے کا خلاصہ اور سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے اعمال کو سنواریں۔ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، رمضان کے مہینے کی قدردانی کریں، رمضان مل گیا اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور خوب رو دھو کر دعائیں مانگیں، اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں اور خاص طور پر اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔